السلام علیکم۔ تاجدار مکہ و مدینہ عبداللہ کے لال آمنہ کے لال سے بڑا ہو، کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا کہ مجھے 4 بیٹیاں کیوں دی ہیں۔ آئیے ذرا سنیے کہ ہماری حالت بھی یہ ہے۔ آئیے اس گاؤں کے رہنے والے میرے بھاسی جس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، اس کا کردار کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی رب سے اگر شکوہ کیا ہے؟ نہ میرے بھائی، قیامت کا دن ہوگا، جن بیٹیوں کو تو نے پالا، جن بیٹیوں کی تو نے پرورش کی، جن بیٹیوں کو تو نے بڑا کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، دوزخ کی آگ آئے گی، یہ بیٹیاں تیرے لیے پردہ بن جائیں گی کہ میرا بابا ہے جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، یہ محمد کریم کی امت ہے۔ یہ 85 گاؤں کے رہنے والے میرے بھائی، میرے باسی، یہاں کے باشندے، کبھی نہ گھبرائیے کہ سیرت رسول موجود ہے، کبھی شکوہ نہ کیجئے۔ آئیے ذرا، جس کے بیٹے نہ ہوں، آقا کائنات کو 3 بیٹے ملے، تینوں اللہ نے لے لیے۔ بچپن میں کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ اور مجھ میں سے کہ بیٹا، اور میرا عقیدہ یہ ہے محمد کریم کے ہاتھ اٹھے، جبریل اس پہ دعا کہے، آمین کہے، رب کائنات اس کو قبولیت بخشتا ہے۔ کسی نے کبھی سوچا 3 بیٹے لیے، تینوں واپس بلائے، بیٹوں کا غم، کبھی کسی نے اپنا بیٹا کھویا ہو؟ کہنا آسان، لخت جگر 10 سال ہو گئے، ڈاکٹر جواب دے گئے تیری اولاد نہیں ہوگی۔ 2 بچپن میں اور ایک آخری فرزند ابراہیم، 18 ماہ کی عمر، پتہ چلا آخری سانسوں پہ ہے۔ کوئی اس مجمع میں جس نے بیٹا کھویا ہو، بیٹے کی قدر وہ جانتا ہے جس کے پاس نہ ہو یا اللہ نے دے کے لے لیا ہو، کہ لخت جگر اس کو پال کے بڑا کرتے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرتے، خرچ اٹھاتے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اللہ لے جائے، ہاتھوں میں اس کا جسد ہو، چھوٹی عمر میں اس قریش کے سردار سید العام، سید الکونین پہ قربان جاؤں۔ 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ تیسرا بیٹا آخری سہارا، اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، 18 ماہ کی عمر ہے، ابراہیم ہے اس کا نام، وہ بچہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، آخری سانس ہے۔ رسول کائنات، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں بے قراری ہے، دکھ ہے، دکھ کی کیفیت ہے، میرا سہارا بنتا، لیکن ہم وہ بات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے نبی کی سیرت کا یہ نمونہ لوگ شاید بیان نہ کریں کہ میرے نبی کے جو غم ہیں، ہمارے 1000 غم نبی کے ایک ایک غم پہ قربان، جس نے ساری زندگی شکوہ نہ کیا، جب بھی کیا رب کا شکر کیا، جب بھی کیا صبر کیا۔ ہماری غمی اور خوشی بھی ایسی ہے۔ مرگ پہ واویلا 72 مارے، گریبان چاک کیے، بال بکھیرے، نوحہ کیا، چادریں پھاڑی، چارپائیاں الٹی کر دی۔ اللہ سے شکر کیا تھا اگر اس کو زندگی بخشتا؟ نہیں۔ رسول کائنات، فخر موجودات، ان کے غموں کو دیکھیے۔ چچا، باپ کا بھائی جو دراصل باپ ہی ہوتا ہے،
جن کے چچا ہے نا وہ اپنے چچاؤں کی قدر کیا کریں. شریک کا کوئی نہیں ہوتا. اگر میرا چاچا کھا گیا نا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے دادے کا نتوا ہے، میرے بھائی کا، میرے باپ کا بھائی ہے. یہاں لوگوں نے اپنے چچاؤں پہ جادو کیے، کالے علم کروائے. میرے پتریر آگے نہ نکلیں، میری پھوپھوں کے بیٹے کہیں صحیح نہ نکل آئے. لوگوں پہ کالے علم کروائے، لوگوں کی زمینوں پہ نظر رکھی، یتیموں کا مال کھایا. نہیں، رسول کائنات کا یہ چچا ہے، نام حمزہ ہے، اس کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو شہید کیا گیا، کہ کلیجے کو چھپایا گیا. وہ رسول نے ایسے ایسے غم دیکھے جو شاید ہم تصور نہ کریں. وہ چاہتے ان کی نظر سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمے پڑے. انہوں نے ایک نظر دیکھا، وہاں بارش برس گئی. اس نبی رحمت کے چچا کے کلیجے کو باہر نکالا گیا، اسے چبایا گیا، اس کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، اس کی شکل بگاڑی گئی. اس رب کا رحمت کائنات نے کبھی شکوہ نہ کیا. زندگی میں کبھی اللہ کو نہیں کہا کہ مجھے یہ غم کیوں دیا. کیوں؟ وہ ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کا غم، اس کی خوشی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. غم بھی ویسا ہو جیسے محمد رسول اللہ کا ہے، خوشی بھی ویسی ہو جیسی محمد رسول اللہ کی. اور جب اللہ نے خوشیاں دی تصور نہیں کر سکتے. اس کی میں مثال دوں گا. کوئی ایسا ہے جس کو اس کے گاؤں سے نکالا گیا، رات کی تاریکی میں مکے سے نکلے 4 افراد اور جاتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھا. پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، اے کعبۃ اللہ، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے یہاں رہنے والے مجھے بسنے نہیں دیتے. وہاں سے رات کو نکلے، 3 دن غار میں گزارے، بیگانہ سامان، ایک دلیل راستہ بتانے والا ابو بکر، عامر بن بحیرہ، غلام ابو بکر، 4 افراد کا قافلہ. کوئی تصور کر سکتا ہے ایک دن آئے گا 8 سال کے بعد یہی شخص جو 4 افراد کے ساتھ نکلا تھا، 4 فرد تھے، 4 نفر، ایک دن آئے گا یہی محمد بن عبداللہ خانہ کعبہ کو فتح کرے گا، مکہ فتح کرے گا. جہاں اس کو مارا گیا، جہاں اس کو پیٹا گیا، جہاں اس پہ پتھر پھینکے گئے، جہاں اس پہ کوڑا پھینکا گیا، کوئی تصور نہ کرے. آقا کائنات کو خوشی ملی. یہاں کوئی ایک سیٹ جیت جائے، کوئی ایک ممبر بن جائے، کوئی ایک عہدہ مل جائے، کوئی ایک خوشی مل جائے، کوئی ایک سلسلہ مل جائے، لوگ آپے سے باہر فائرنگ کرو، دعوتیں کرو، پیسے اڑاؤ. اور پیسے کن پہ برساتے؟ ناچنے والوں پہ. آپ کہتے ہیں پیسوں میں برکت نہیں ہے، ناچوں پہ. محمد علی جناح، نبی کے نام پہ نام محمد، ان کے صحابی داماد کے نام علی پہ علی. اس کے پاکستان کے پیسوں کو کنجریوں پہ، ناچنے والوں پہ پھینکنے والوں، اور پھر کہتے ہو پیسے میں برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے؟ اپنے ہاتھوں سے لٹانے والے، بد ذاتوں پہ موسیقی کی محفلیں کرنے والے، غیر اللہ کے نام پہ نچھاور کرنے والے، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، اور لباس ایسے حیا باختہ آپ تصور نہ کر سکے. لوگوں کی وہ جو ناچنے والی وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، جیسے میری بیٹی، میری بہن، میری ماں. کسی کی ہو سکتا ہے بیوی ہو، کس مجبوری کی وجہ سے ناچتی، یہ دندہ کیوں کرتی، کبھی کسی نے سوچا؟ اس غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کے
اس گاؤں کے باسی یا باہر والے ڈول کی تھاپ پہ جیب سے 10 20 50 100 1000 5000 نوٹ نکال کے محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان میں، پاک زمین میں کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ کتنی قربانیوں سے حاصل ہوا۔ ایک ٹرین آئی جب پاکستان بنا، پوری ٹرین میں کوئی زندہ نہ تھا، لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون، صرف ایک بی بی لاشوں کے نیچے تھی، وہ زندہ بچی۔ اور لوگ آتے تھے پاکستان میں، کسی نے بہن کو قربان کیا، کسی نے بیٹیوں کو دریاؤں میں پھینکا، کہیں ہندو گنڈوں کے ان کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، کہیں سکھوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ پرانے بزرگوں سے پوچھئے کتنوں نے بہنوں کو کھویا، کنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا۔ اس سرزمین پہ پہنچتے، اس مٹی کو چومتے، سجدہ کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اللہ تیرا شکر ہے قربانیوں کے بعد تو نے ایک پاک آزاد سرزمین عطا فرمائی۔ آقا کائنات کی حالت کیا ہے؟ فتح مکہ ہو گیا، آقا کائنات کا سر سجدے میں جھکا ہوا، آپ سواری پہ ہیں، اسی گھر کو دیکھتے ہوئے، اسی خانہ کعبہ کو جس سے آپ کو روک دیا گیا کہ ابو جہل نے ایک دن کہا تھا، اس نے کہا ہے محمد اگر تو نے یہاں نماز پڑھی تو میں تیری گردن کو رون دوں گا۔ وہی گلیاں، وہی سناٹے جہاں آپ پہ پتھر پھینکے گئے، جہاں آپ پہ پتھر پھینکے گئے، جہاں آپ کو برا بلا کیا گیا، جہاں آپ کے نام بگاڑے گئے، اسی مکے کا اللہ نے والی بنایا۔ تو محمد کائنات سے بڑا کون تھا؟ 10,000 کا لشکر ساتھ آیا اور اس نے چون چران تک نہ کی، کوئی بلبلا نہ مارا، کوئی نعرہ نہ مارا، صرف اللہ اکبر کہا اور وہاں آ کے اپنی حاکمیت اللہ کی قائم کی۔ جس گھر کو چھوڑا تھا اسی گھر کا اللہ نے والی بنا دیا۔ یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے محمد کائنات کی خوشیاں۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی آپ نے تمنا نہ کی، کسی نے پوچھا، اللہ نے پوچھا، فرشتے کو بھیجا، غلام نبی بننا پسند کرتے ہو، بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہو؟ تو آقا کائنات نے فرمایا ابد نبی بنوں گا، میں اللہ کا غلام بنوں گا۔ اور آپ کی ساری زندگی اسی پہ گزری ہے۔ غزوہ بدر جیتی، کوئی نعرہ نہیں، غزوہ خندق جیتی، کوئی نعرہ نہیں، صلح حدیبیہ کر کے آئے، کوئی نعرہ نہیں، فتح مکہ کیا، کوئی نعرہ نہیں، بنو قریظہ کو تہو دیکھ کیا، کوئی نعرہ نہیں، غزوہ بنو قریظہ کیا، جیتا، فتح ملی، کوئی نعرہ نہیں، غزوہ خیبر کیا، فتح ملی، کوئی نعرہ نہیں، جنگیں جیتی، کوئی نعرہ نہیں۔ لا نقول الا بما یرضی ربنا، جو بھی کہیں گے رب کی رضامندی کے لیے کہیں گے، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ اگر رب ناراض ہو گیا، ساری کائنات راضی بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ساری کائنات ناراض ہو جائے، رب راضی ہو جائے، پھر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ دولت کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے۔ کہ ابو بکر صدیق کو ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ غزوہ بدر میں بابا جی میں کافر تھا اس وقت، بعد میں مسلمان ہوا، میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آئی تھی، میں نے اس لیے چھوڑا کہ میرا باپ ہے۔ ابو بکر نے کہا، صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بیٹے تو نے میری گردن چھوڑ دی کہ میں تیرا بابا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی ابو بکر نہ چھوڑتا کہ میرے دین، میرا نبی، میرا اسلام، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اولاد ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، ابو بکر کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی خوشیاں اور ہماری خوشیوں میں کتنا فرق ہے۔ منگنی ہوتی ہے، اللہ 50,000 کا سوٹ
जिन्होंने शायद मस्जिद में इमाम मस्जिद को शायद ईद के मौके पे 500 ना दिया, कर्ज उठा के, क्यों जी मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच? 2.5 लाख का बिल बनता है दुकानों का, 5 सूट 10 सूटों पे तिल्ले वाला लहंगा और ऐसे ऐसे डिजाइन, अल्लाह माफ करे कि पहनने के बावजूद भी लगता है कि नंगे। कासियातुन आरियातुन, मेरा रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा, सबसे ज्यादा औरतें दोज़ख में जाएंगी, लिबास कोई परवाह नहीं। उसमें हसना कहा गया, औरत लफ्ज, औरत लफ्जी माना क्या है? अरबी का लफ्ज छुपाने वाली चीज, जिसको जाहिर किया जाए तो शर्मिंदगी होती है। ये जो जाहिर हो के आ जाए, मेकअप करके आ जाए, बन ठन के आए, ठुमके लगाए, डांस करे, नाचे, ये औरत नहीं है और मखलूक है। औरत वो होती है जो छुप जाए, किसी की नजर ना पड़े। फातिमा-तुज़-ज़हरा ने कहा था, जब मेरा जनाजा निकले रात की तारीकी में उठा के लेके जाना, जब मैं फौत हो जाऊं किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। हमने क्या किया? आपकी इस बस्ती में भी होता है, पाकिस्तान के शहरों में होता है, कोई मौलवी नहीं कहता। ये जो बात मैं कहने लगा हूं, आप कहेंगे जी बिल्कुल सच। हमारे चादर डालते हैं, शायद इस गांव में भी हो, कलमा तैयबा लिख के, कुल शरीफ लिख के, मसलकों को छोड़िए, वहाबी, देवबंदी, बरेली, शिया, अहल हदीस सबको छोड़िए। यह मसलक मौलवियों के बनाए हुए, अल्लाह रसूल के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम मुसलमान रखा है। हमारे मौलवी इकट्ठे हुए, फुला मसलक बना लो, 4 मुल्ला उधर इकट्ठे हुए, मसलक बना लो, फिक्के बना लो, फुला फिरके, फुला फिरके। कब्र में जाएंगे तो एक ही फिरका, एक ही नाम, अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, किताब का नाम, दीन का नाम। जनाजे पे डालते, शर्मगाह भी है, कलमा ऊपर आ गया, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं रोकता। गैर मुस्लिम करे कि वो शलवार उस पे कलमा लिख दे, गैर मुस्लिम, तौहीन होती है। हमारा मुसलमान कफन डालते हुए भी, मरते हुए भी तौहीन इस्लाम करता है, तौहीन कुरान करता है। नहीं कोई रोकता, नहीं कोई पूछता कि मौलवी साहब जो जनाजा पढ़ा रहे हो, उस पे जो चादर डाली है वो शर्मगाह पे भी आ सकती है, उस पे कलमा लिखा हुआ। उसवा हसना का 3 चादरें सिर्फ, रसूले कायनात की जिंदगी, 5 चादरें औरत, 3 चादरें मर्द। जनाजा बस ये है, जो ऊपर चादर डाली जाती है, उसवा हसना मोहम्मदी नहीं है, ये हमारी रसूमात। मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो जानी है, हमारी शादियां, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जहेज, आपकी 4 बेटियों की शादियां की, कोई जहेज नहीं। हजरत फातिमा के बारे में जो आता है ना जहेज, बाहर से कोई चीज नहीं लाए, घर में चक्की थी, उठा के वो दे दी, घर में जो कुछ था बस। यहां तो बेटी पैदा होती है, बाप सोचता है यार लाखों रुपए कर्ज लेके जहेज देना पड़ेगा, शादी मुश्किल, जिना आसान, 1000 रुपए, 500, 100 पे जिना, और शादी लाखों में। हराम काम बड़े आसान, हलाल काम बड़े मुश्किल। कितने भाई हैं उनके कंधे जो हैं वो झुक जाते हैं कि बहन को जहेज दिया है, 4-4, 5-5 लाख कर्ज उठा के। अल्लाह का खौफ करो। फिर मोहल्ले वालों को दिखाते, जी बेटी का जहेज देख लो आके, बरी देख लो आके। शर्म हया की बात है, वहाँ गरीबों की बेटियां भी आती हैं,
ان کے ذہن میں آتا ہے 50,000 کا ایک سوٹ لے لیا, ہمارے پاس پہننے کے لیے عام کپڑے نہیں ہیں, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی غریب کی بیٹی کا اگر دل دکھ گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, تیرا گھر نہیں بسے گا, تیری بیٹی کا گھر نہیں بسے گا. کیوں جی, معاشرہ تو ایسا. برات جائے گی, لمبی لمبی برات, وہ لڑکی والے بیچارے پریشان, اور میں وہ آدمی ہوں جس نے جہیز نہیں لیا, فرنیچر بنایا اپنے پیسوں سے, نہیں لیا, روک دیا. کون اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ بیچتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا جی بیٹی کو باتیں ہوں گی. اللہ گواہ ہے, مرد بن کے جیو. بے غیرت ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پہ لیٹتا ہے. بے شرمی اپنے پیسوں سے بناؤ, خود انتظام کرو. لڑکی والوں کا کوئی فرض نہیں ہے بیٹی کو دینا جہیز. ہندوانہ رسمیں. میرا چیلنج ہے رب کعبہ کی قسم, کوئی مولوی, کوئی مفتی, اور میں ایک شیخ الحدیث کا بیٹا, میرے خاندان میں 20 شیخ الحدیث, کسی ایک روایت میں کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں. ہم رشتہ وہاں مانگنے جاتے ہیں, لڑکی ڈاکٹر ہو, پڑھی لکھی ہو, چلو پڑھی لکھی ٹھیک ہے, علم کی کوئی مسئلہ نہیں. بیٹے کو بھی علم دلواؤ, بیٹی کو بھی علم دلواؤ. شرم تو اس وقت آتی ہے. رشتہ میں نے لینا ہے اسکول ٹیچر کا, نادرا آفس میں لگی ہوئی, ایئر ہوسٹس کا. کیوں, اس کی تنخواہ آئے گی, میرا گھر چلے گا. بے غیرتی کی کمائی. اولاد کیسے وہاں خوددار پیدا ہوگی؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم ہے, اور یہاں عورتوں کی کمائی پہ نظر رکھتے. اسوہ حسنہ محمدی نہیں ہے. میری خوشی, میری غمی میرے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. مر جائے کوئی, میں نے آپ کو مثالیں دی تھی, 3 بیٹے رسول نے کھوئے, زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہو گئی. آپ نے شکوہ نہیں کیا, نوحہ نہیں کیا, 72 نہیں مارے, گلا نہیں پھاڑا, چیخے نہیں, چلائے نہیں, بال نہیں نوچے, اپنا کچھ نقصان نہیں کیا, 4 پائیاں الٹیاں نہیں کی, الٹی نہیں کی, کوئی نہیں. جو اللہ نے چاہا دیا اسی نے, لے لیا اسی نے. ہمارا کیا ہے؟ میری جان بھی اللہ کی امانت, یہاں سے چاہوں اٹھ نہ سکوں. آپ کی جان اللہ کی امانت, اس محفل سے چاہے وہ جا نہ سکے. رات کو کتنے ہیں کہ رات کو سوئے, صبح بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی. کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا. باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے, دل پہ کیا گزرتی ہے اس کے لیے اسوہ حسنہ محمدی. زبان سے شکوہ نہیں, جو دے دیا اس پہ راضی, جو عطا کر دیا راضی. بیماری آ گئی پھر بھی راضی, پھر بھی صبر, پھر بھی شکر. اللہ تیرا شکر. کاروبار مندہ, اچھا, پوچھے کیسا, اللہ تیرا شکر. خوشی آ گئی, اللہ تیرا شکر. ہر وقت اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بچھائیں, اپنے آپ کو نیچا کریں. اے رب کائنات, تو نے جو دے دیا اس پہ شکر, جو نہیں دیا اس پہ صبر, اور اس کا بدلہ کیا جنت. اس گاؤں کے باسیوں, میرے بھائیوں, آپ بھی سنیں کہ صبر اور شکر رسول کا شیوا, رسول کا اسوہ حسنہ. خوشی ہو تب بھی, غمی ہو تب بھی, آپ کی زندگی لازوال, بے مثال. اب میں وعدہ کرتا ہوں, آپ وعدہ کریں. میرے 4 بچے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں تعویذوں سے بچے ہوتے ہیں, تعویذوں سے بچے ہوتے ہیں, دھاگا باندھنے سے ہوتے ہیں. فلاں کا دم چلتا ہے, فلاں درخت پہ دھاگا باندھے بچے ہوتے ہیں.
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے، ان کی قبر پہ خود دیکھا رات کے 12 بجے، ہماری وہاں زمین ہے گئے، ہم نے کہا چلو اللہ کے نیک بندے کے قبر پہ دعا کرتے ہیں۔ وہاں کیا منظر دیکھا، قبر کے پاس، ان کے مرکز کے پاس ایک درخت، اس درخت کے نیچے چادریں بچھائی ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اور بیٹے دینا لینا اللہ کے اختیار میں۔ جب وہ درخت نہیں تھا پھر بھی اللہ دیتا تھا، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں میں پوچھوں گا، آپ سے سوال کروں گا، عیسائیوں کو بچے کون دیتا ہے؟ یہودیوں کو اولاد کون دیتا ہے؟ سکھوں کے گھروں میں چشم و چراغ کون دیتا ہے؟ اگر ان کو اللہ دے سکتا ہے غیر مسلموں کو، ہمیں کیوں نہیں دے سکتا بغیر واسطے کے؟ ان کے کان سے پیر و مرشد ہیں، ان کے کان سے درخت ہیں، انہوں نے کان سے تعویذ پہنے نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ میری خوشی بھی اللہ کے مطابق، میری غمی بھی اللہ کے مطابق۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بچ گئے تب بھی اللہ کا شکر، نہ بچے تو صبر۔ جہاں زندگی ہو وہاں موت آ گئی، کیا حرج ہے؟ اللہ کے نام پہ موت آئے، زندگی جب تک گزرے اس کے نام پہ گزرے، موت آئے اس کے نام پہ آئے۔ یہاں دعا کرتا ہوں اللہ موت دے خانہ کعبہ میں، موت دے روضہ رسول پہ، موت دے سجدے کی حالت میں، موت دے رکوع کی حالت میں، موت دے نماز قیام کی حالت میں، موت دے تشہد کی حالت میں، موت دے پاکیزگی کی حالت میں، موت دے زمزم پیتے ہوئے موت آئے، موت آئے مدینہ طیبہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اللہم لبیک، وہاں کہتے ہوئے آخری سانس نکل جائیں، وہیں کفنائے جائیں، وہی دفنائے جائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ کفن جو ہوگا احرام کی چادریں ہوں گی، وہاں بھی اللہ کے سامنے کہتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک۔ جہاں ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی اپنی اس کی زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جس پہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کریم جتنے موجود ہیں، جتنے بھائی ہیں، ان تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے یہاں موجود ہیں جن صاحب کی شادی ہوئی ہے، اللہ ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو نیک اولاد سے نوازے، لمبی صحت والی زندگی اس اولاد کی ہو، اللہ پاک اولاد نرینہ سے نوازے۔ یہاں آخر میں ایک دعا کرتے ہیں اور اس ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ ایک دعا ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک وظیفہ جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ لمبے وظیفے نہیں کر سکتے، صرف ایک وظیفہ نہایت آسان ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں درمیان میں 2 سجدوں میں، اس وقت ایک دعا آتی ہے، اس وقت وہ دعا مانگ لیں۔ 7 کلمات ہیں، وہ 7 کلمات مانگیں دل کی توجہ کے ساتھ، اپنی غور و فکر کے ساتھ۔ اللہ کریم اتنا بے پرواہ ہے، ابھی آپ کی نماز ختم نہ ہو آپ کو اللہ سارا کچھ عطا فرما دے۔ وہ دعا پڑھا کریں لمبا۔ آپ سجدہ کرنے کے بعد یہ لوگوں نے سلسلہ بنا لیا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں فوراً سلسلہ، نہیں، دوسرا سجدہ نہیں۔ وہ دعا جو میرا رسول پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، ورفعنی، میرا مقام بلند کر دے، وجبرنی، میرے نقصان پورے کر دے، ورزقنی، مجھے رزق دے، وعافنی، مجھے صحت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اس کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب اللہ کے سامنے آ گئے، اللہ نے آپ سے بات کر لی، آپ نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے آپ کو عطا کر دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا مانگا کریں۔ یہ دعا 7 جو وظیفہ ہے، یہ نماز 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ دعا سیکھیں، عربی سیکھیں۔ جو کلمات ہم کہتے ہیں، مثلا ہم کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر،
اب کتنے بھائی ہوں گے جن کو اللہ اکبر کا معنی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی آتا ہے، قرآن مجید کا لفظی معنی آتا ہے؟ کتنے ہیں جن کو صلاۃ کے لفظی معنی آتے ہیں؟ کن کو پتہ ہے محمد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کن کو پتہ ہے احمد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کن کو پتہ ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تہجد بھی پڑھ لیا، سب کچھ بھی، اگر علم ہی نہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائیو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا تو طوطے کو رٹا کے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں، دل کے خلوص سے اپنی نماز پڑھتے ہوئے، اپنی دعا مانگتے ہوئے، جو دعا آپ مانگیں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ دنیا جہان کی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، عربی پہ توجہ دیں، اپنے اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ دعا کہ اللہ کائنات، اللہ مالک کائنات جب قبر میں جائیں تو قبر کو آسان کر دے، قبر میں عذاب نہ ہو، وہ پہلی سیڑھی ہے جو آخرت تک لے جائے گی، وہاں اللہ حفاظت فرما دے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک عادت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک 3 سورتیں نہ پڑھ لیتے، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، یہ تینوں سورتیں رات کو پڑھ کے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آپ بھی پڑھیں، اللہ کریم آپ اور میری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔